اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران امام، شہزادی کونین کے عزاداروں، تھرڈ مجلس ہے اہل بیت چینل لندن سے لائیو۔ 25 دسمبر ہے، 25 دسمبر ہے، کرسمس کا دن ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ کی برتھ ڈے کا دن ہے، اور یہ ایام فاطمیہ ہیں، غم کے ایام ہیں، مورننگ ڈیز ہیں۔ یہ وہ مورننگ ڈیز ہے کہ جس میں خاندان اہل بیت ننگے سر ہے، آوازاری کر رہے، ماتم کر رہے۔ سیرت بی بی زہرا کے اوپر یہ میری تیسری مجلس ہے، لائف آف بی بی زہرا، کہ ان کی لائف سے ہم اپنی زندگی میں کیا چیز امپلیمنٹ کریں۔ 1442 ہجرہ 2020 کی یہ ایام فاطمیہ کی پہلی شہادت کی مجلس ہے۔ جمادی الاول 13 یا 14 جمادی الاول کو بی بی کی شہادت ہوئی تھی، جو ایک عظیم شہادت ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ وفات فاطمہ نہیں ہے، شہادت فاطمہ ہے، اور ایک عظیم شہادت ہے۔ مدینہ منورہ کی یہ وہ غم ہے، یہ وہ شہادت ہے کہ 12 امام تڑپ کے روتے ہیں۔ آج بھی زمانے کا امام خون کے آنسو روتا ہے کہ میری جدہ پہ کیا غم ہو گیا، کیا مصیبت آ گئی۔ میں نے مجلس کا آغاز بہت ہی ریکمنڈڈ سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا کہ انا آتینا کل کوثر۔ پہلی مجلس میں، فرسٹ مجلس میں بریفلی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ کوثر کیا ہے، اور کل بات جہاں تک پہنچی تھی وہیں سے لے کے چلوں گا۔ 2 دن سے ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہو رہا، اس لیے ہونا تھا کہ یہ لازم تھا، مست تھا کہ شہزادی کونین کا ذکر کروں اور ان کی ماں کا ذکر نہ کروں، کہ جس کے احسان کو اللہ نے مانا ہے، جس کا احسان اس عالم اسلام کے اوپر ایسا ہے کہ اگر ختیجہ نہ ہوتی اور جناب ابو طالب نہیں ہوتے مکے میں، وہ 13 ایئرس کی اسلام کی تبلیغ، اسلام کا آغاز، پہلی منزل پہ اسلام ختم ہو جاتا۔ یہ جناب ابو طالب اور ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا احسان ہے کہ جس سے اسلام پروپوگیٹ ہوا، اسلام پھیلا، اسلام پہلی منزل پہ زندہ رہا، ورنہ اسلام اسی وقت مر جاتا۔ ظالمین، کافرین، مشرکین یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا رسول ختم ہو جائے، سوشل بائیکاٹ کیا تھا، لیکن بی بی خدیجہ نے اور جناب ابو طالب نے دیوار بن کر فانوس سے چراغ محمدی کو بچا لیا۔ بی بی زہرا کی زندگی میں ان کی لائف ٹوٹل 18 ایئرس کی آپ کی لائف ہے، 18 سال۔ 18 ایئرس میں بی بی زہرا کی عبادت ہے، بی بی زہرا کا ایثار ہے، سیکریفائز ہے، بی بی زہرا کی سخاوت ہے، بی بی زہرا کا علم ہے۔ کئی چیزیں اگر بی بی کی لائف کو ڈیوائیڈ کرے آپ، تھوڑا سا میں بریف کروں کہ فرسٹ شہادت اور سیکنڈ شہادت کیا ہے۔ پہلی شہادت جو ہم کر رہے ہیں یہ 75 ڈیز کی، میں ہسٹری بتا رہا بس کہ ہمارے یوتھ کو، ہمارے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ڈیز جو ہے یہ ٹوٹل مارننگ ڈیز ہے۔ ہماری ماں کی شہادت ہے،
اتنا بڑا غم ہے. اس غم کو ایزی مت لو. اس غم کو یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ہو گیا، نہیں. یہ وہ غم ہے دوستو. اب میں آپ کو مثال دیتا کہ دنیا میں کسی سے پوچھو کہ امام حسین کا قاتل کون ہے، ہو ہیز کلڈ امام حسین. ہر آدمی، ہر مذہب و ملت کا آدمی جو پڑھا لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ یزید جو ہے امام حسین کا قاتل تھا. پوری دنیا کو معلوم ہے. اب کسی سے جو پڑھا لکھا ہے، میں کہہ رہا ہوں، وہ جانتے ہیں کہ امام حسین کا قاتل یزید تھا. جیسے یزید کو سب جانتے ہیں کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا تھا، اسی طرح اتنا ذکر فاطمہ کرو، اتنا یہ شہادت کے ایام میں مجلسیں کرو، اتنا پروپوگیٹ کرو شہزادی کی شہادت کو کہ رسول کی ایک لوتی ہوئی تھی، اونلی ڈاٹر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہو ہیز کلڈ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، کس نے شہید کیا بی بی زہرا کو. دنیا کو پتہ چلے، لوگوں کو معلوم ہو. میری خواہش ہے لندن والوں سے اور اہل بیت چینل کے تھرو جو میری مجلس سن رہا، اسٹل یو ہیو ٹائم، اسٹل یو ہیو ٹائم. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ نیوز پیپرز میں، انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بی بی زہرا کے لائف کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ظلم ہوا بتاؤ، اسٹیٹس آف بی بی زہرا بتاؤ اسلام میں کیا ہے، اللہ کے رسول کیسے تعظیم کرتے تھے، ریسپیکٹ کرتے تھے، کس طرح اللہ کے رسول نے مقام شہزادی کونین کو بتایا. اور لکھو کہ رسول کی اونلی ڈاٹر، میں اس پہ اسٹریس کر رہا اس بات پہ، یو شوڈ نو کہ دا اونلی ڈاٹر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اتنے ظلم سے شہید ہوا، اتنا بڑا ٹیرر اٹیک بی بی زہرا کے گھر پہ ہوا. یہ پبلک لکھو. If you need any references, just send me the WhatsApp. I will give you the send. وہ سارے ریفرنسز دوں گا، ساری میجر بکس سے، جو میں اپنی تقریر میں نہیں کر سک رہا، ٹائم نہیں ہونے کی وجہ سے. لیکن آپ سوشل میڈیا پہ اس کو اتنا گروپ میں پھیلاؤ، ہر آدمی کو معلوم ہونا کہ یہ جو ڈیز ہیں ہمارے لیے مارننگ ڈیز ہے، بیکاز اللہ کے رسول کی بیٹی کی شہادت کے دن. خالی گھر میں مت بیٹھو. یہ ہے نصرت امام، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ ہائر اوکلٹیشن میں، اس اوکلٹیشن جو ہائر اوکلٹیشن ہے، غیبت کبریٰ جو ہے، اس میں ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب واجب ہے، سب کر رہے ہیں. مجھے اس پہ بات کرنا نہیں. کل اگر اس زمانے کا امام تم سے پوچھے کہ واٹ یو ہیو ڈن فار مائی گرینڈ مدر، اتنا بڑا ظلم ہو گیا، تم نے کیا کیا میری دادی کے لیے، تم نے اپنی لائف میں کیا کیا، تو یو کین سے کہ مولا میں نے سوشل میڈیا، آج کل سوشل میڈیا سب کے پاس ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے دنیا کو ایک اویئرنیس لائی. اویئرنیس لاؤ، بس میں یہ بول رہا ہوں، ایک اویئرنیس لے کر آؤ، پیسفل طریقے سے، امن کے طریقے سے، محبت کے ساتھ، فیکٹس کا بتانا، محبت کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، کوئی حرج نہیں. تو میری خواہش ہے میرے یوتھ کو جو لندن میں مجھے مجلس سن رہا ہے بیت چینل کے اوپر، کہ خالی مجلس تو کر رہے آپ، یہ لازم ہے مجلس کرنا، ماتم کرنا لازم ہے، نوحہ پڑھنا لازم ہے، عزاداری کرنا لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے. اور آج کا شیعہ، آج کا یوتھ یہ بول ہی نہیں سکتا. اور یہ پروپوگیشن جو ہے، یہ سیرت بی بی زہرا ہے. Again and again I'm telling you, and I'm responsible what I'm saying. کہ بی بی زہرا کی سیرت کا یہ پہلو ہے، ان کی لائف کا یہ پہلو ہے کہ پروپوگیشن کرنا. آپ بولیں گے بی بی نے کیسے کیا، بی بی نے کب کیا؟ بی بی نے انجرڈ، ابھی میں واقعات نہیں پڑھ رہا، انجرڈ ہونے کے بعد یا 75 ڈیز زندہ رہی یا 90 ڈیز زندہ رہی. وہ 75 ڈیز اور 90 ڈیز کی بی بی زہرا کی لائف کو اب اگر آپ دیکھیں، 75 دن کی یا 90 دن کی زندگی کو بی بی کی دیکھیں. نارمل لیڈی ہوتی، نارمل خاتون ہوتی تو گھر میں بیٹھ جاتی، ربس ٹوٹ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کتنی آسانی سے یہ جملہ بول رہا ہوں، پیٹ میں بچہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہاتھ میں عصا آ گئی،
تکلیف اپنے کمال کے اوپر جو تکلیف میری شہزادی کو ہوئی، مادر حسنین کو جو تکلیف ہوئی، رسول کی بیٹی کو جو تکلیف جو پین تھا، وہ صرف بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جانتی تھی یا خدا جانتا تھا. کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا ظلم ہو گیا، کیا تکلیف ہو گئی بی بی زہرا کے اوپر. لیکن اس کے باوجود شہزادی کونین گھر میں بیٹھی نہیں رہی. یہ ساری عورتوں کو بھی بول رہا، ساری لڑکیوں کو بھی بول رہا جو لندن میں مجھے اس وقت سن رہے ہیں چینل کے اوپر، کہ ڈونٹ سٹ، خالی بیٹھنا نہیں ہے. میں یہ نہیں بول رہا تم مارکیٹ میں آؤ، یہ کووڈ کا زمانہ ہے. I'm not telling کہ اوپن تو بازار میں چلے جاؤ، مالز میں چلے جاؤ. نو، سوشل میڈیا کے ذریعے آج کی لڑکی اور یا آج کا لڑکا یہ بچ ہی نہیں سکتا یہ بول کے کہ واٹ کین آئی ڈو، آئی ڈونٹ ہیو اینی ٹولس. نو، یو کی ناٹ سے دس کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی ٹولس. آج جتنا ہر کے پاس ٹولس ہے، اگر آپ اوپر کا زمانہ دیکھو تو لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، پروپیگیشن کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ زمانے میں لوگوں نے کام کیا کہ جس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، جس زمانے میں کرنٹ نہیں تھا، جس زمانے میں پین بال پین نہیں تھا کہ آپ پیپر لو اور 100 پیجز بال پین کے ساتھ لکھنا شروع کرو. آج کے زمانے میں آپ آرام سے لکھ سکتے. اس زمانے میں لائٹ نہیں، اس زمانے میں کرنٹ نہیں، اس زمانے میں ٹریولنگ کا سسٹم نہیں ہے. کچھ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن یا کیملز ہے یا ہارسز ہے، کمیونیکیشن سسٹم کچھ نہیں، نہ واٹس ایپ ہے نہ ٹیلی فون ہے. اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اس وقت ایسا کام کیا، ایسا کہ thousands and thousand miles they traveled، ہزاروں میل ٹریول کیا ان لوگوں نے. اور ٹریول کر کے ایک ایک حدیث کو، ایک ایک سیئنگ کو، ایک ایک امام علی کے لیٹر کو، ایک ایک امام علی کے اور معصومین کی حدیثوں کو، حدیثوں کی پہلے بات کرو، حدیثوں کو جمع کیا. آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے. آج ہمارے پاس سارے ٹولز ہیں. آج ہمارے پاس کوئی آج کا شیعہ یہ نہیں بول سکتا. ویری امپورٹنٹ مجلس، پلیز غور سے سنو. آج کا شیعہ یہ نہیں بول سکتا. پوری دنیا کے شیعہ کی بات کر رہا، الحمدللہ پوری دنیا گھومتا ہوں مولا حسین کے صدقے میں. لیکن میں آپ کو بتا رہا، آج پوری دنیا کی بات کر رہا، جنرل بات کر رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں جنرل بات کر رہا آپ سے کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی آج پوری دنیا میں سب لوگ سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، آرام کے ساتھ بیٹھے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ فار امام، واٹ آئی ایم ڈوئنگ فار بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. یہ کوشش کرو کہ ایک ایسا آدمی، میں آج تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا آپ کو. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. صرف میں اپنے یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کہ اگر آج کی میری مجلس سے، آج کی یہ اہل بیت چینل لندن سے میری مجلس سے، پوری دنیا میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی آگے بڑھ کے موٹیویٹ ہو کے اگر اس نے یہ عمل کیا، یہ کام کیا، جو سیرت بی بی زہرا کا امپورٹنٹ ترین پہلو، سیرت بی بی زہرا کی امپورٹنٹ ترین پہلو کیا چیز؟ ایک ایسا آدمی ایک ایسے وقت میں کہ جب زمانے کا امام پردے میں چلا گیا، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردے میں چلے گئے. کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے، کوئی ٹولز نہیں ہے، کوئی لائٹ کا کرنٹ کا سسٹم نہیں، موڈ آف ٹرانسپورٹیشن صرف کیملز ہے. اس کے بعد اس بندے نے اپنی پرائم لائف کے 18 ایئرس 18 سال، سننا آسان ہے، میں بڑے آسانی سے بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے. یو کین امیجن کہ نئی شادی ہوئی، نیولی میرڈ کپل تھا. آج کوئی کر سکتا، نئی شادی ہوتی ہے، کوئی بولے گا کہ نو میں اتنا ٹائم دینا چاہتا اسلام کے لیے، کوئی وائف راضی ہوگی؟ اسی لیے امام علی نے کہا کہ جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ کس لڑکی سے شادی کرنا، امام علی نے 2 جملے بولے. امام علی نے کہا کہ پیسے کو کبھی مت دیکھو، مال کو، اور کبھی بیوٹی کو، حسن کو مت دیکھو. تو راوی نے پوچھا مولا کیوں؟ تو امام علی کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں، تو دونوں چیزیں ختم ہونے والی ہے. آج پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا. آج حسن ہے، بیوٹی ہے، کل بیوٹی ختم ہو جائے گی. امام نے کہا سے پوچھا بھی دیکھنا کیا لڑکی میں؟ تو امام نے کہا تقوی کو دیکھو، پائسنس کتنی پائس ہے. اسلام
नाम देखो उसके घर में इस्लाम है, ये देखो कि वो रिलीजन को फॉलो करती है, उसकी नस्ली तहारत है, ये सारी चीजें रहेंगी। इसलिए कि तुम एक लड़की से शादी नहीं कर रहे बल्कि अपने बच्चों की माँ से शादी कर रहे, तुम अपने जनरेशन की तैयारी कर रहे। हो सकता तुम्हारे इस जनरेशन में, हो सकता तुम्हारी इस शादी में 200 तक आगे बढ़े। जंग सिफ़ीन आपके सामने है। मौला नस्ल को देख के तलवार चला रहा था, इमाम अली नस्ल को देख के तलवार चला रहे थे। मालिक अशतर ने यही तो कहा था कि मैंने 999 को मारा, इमाम अली ने 1000 को मारा। तो अली ने दूर से देख के क्या कहा था मालिक को कि मालिक तुम्हारे सामने जो आ रहा था तुम उसको कत्ल कर रहे थे, मैं नस्लों को देख रहा था, आज की नस्ल को नहीं देख रहा था, 70 नस्लों को 70 जनरेशन में देख रहा था। मिसाल के तौर पे 70th जनरेशन में कि अगर कोई मोमिन नहीं है तो मैं उसको छोड़ रहा था और दूसरे को मार रहा था। यह फर्क है तुम्हारे मानने में और मेरे मानने में। तो आपने गौर किया कि अगर यह हो सकता है कि इस लड़की के साथ तुम्हारी 70 नस्लों तक, 80 नस्लों तक कोई ना कोई एक मोमिन ऐसा निकल जाएगा कि जो इमाम अली की निगाह में मोमिन हो। तो तुम याद रखो, अगर तुमने ये काम किया तो अगर 70 नस्ल के बाद भी कोई मोमिन तुम्हारी नस्ल में निकलेगा तो उसका रिवार्ड तुमको मिलेगा, उसका अजर तुमको मिलेगा। वो अमल साले करेगा, वो नेक अमल करेगा, वो सीरत बीबी ज़हरा पे चलेगा तो अल्लाह तुमको इसका रिवार्ड देगा, तुमको इसका अजर देगा। मरने के बाद कोई मदद करने वाला नहीं होता। इस तरह वो नेकियां हैं जो मरने वाले के दर्जात को, ग्रेड्स को बुलंद करती है रोज़े महशर तक। ये कार खैर है, ये सवाब जारिया है। तो दोस्तों, एक ऐसा शख्स आगे बढ़ा, ऐसे पीरियड में आगे बढ़ा कि जिस पीरियड में कोई टूल्स नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये सारे टूल्स के बाद दुश्मनी अब्बास की हुकूमत है। यू कैन इमेजिन कि 11 इमामों को इन्होंने शहीद किया। जमाने का इमाम पर्दे में चले गया। स्मॉलर ओकल्टेशन का जमाना, गैबत सुगरा का जमाना है, स्मॉलर ओकल्टेशन। और ये बंदा पैदा होता है, इनकी बर्थ 250 हिजरी बगदाद, अब वफात होती है 332 या 33 हिजरी। लगभग 80 ईयर्स ये जिंदा रहे। और हायर ओकल्टेशन शुरू हुआ, स्मॉलर ओकल्टेशन शुरू हुआ 260 हिजरी 8 रबीउल अव्वल को, और इसका एंड जो है 329 हिजरी 15 शाबान है, 15 शाबान। ये 69 ईयर्स का पीरियड है जिसको स्मॉलर ओकल्टेशन बोलते हैं, गैबत सुगरा। और 329 हिजरी 15 शाबान से लेके आज तक, आज से लेके ज़ुहूर इमाम तक इंशाअल्लाह, ये सारे का सारा ये हायर ओकल्टेशन, गैबत कुबरा जिसको बोलते हैं। तो ये टोटल इस आलिम दीन का, ये पूरे आलिम दीन का टोटल लाइफ जो है वो गैबत सुगरा में गुजरी। 4 जब नाइबीन थे उनके ज़माने में गुजरी, उनके सामने इन्होंने काम किया। कोई काम आप यू कैन इमेजिन, आज के दौर की बात नहीं कर रहा मैं, उस दौर की बात कर, आई एम टॉकिंग अबाउट 350 हिजरी से शुरू हुआ इनका पीरियड। 10वें इमाम और 11वें इमाम का इन्होंने जमाना देखा। फिर इमाम पर्दे में चला गया 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी, बिल्कुल खाली, इमाम ही नहीं, अब किससे एडवाइस हो। लेकिन इस बंदे का डेडिकेशन, इस बंदे का डिटर्मिनेशन, इस बंदे का इरादा, इसका खुलूस, इसकी मां को सलाम कर रहा मैं। इमाम अली ने क्या कहा, ऐसी औरत से शादी करो कि औलाद हो तो तखवे के साथ, औलाद हो तो दीनदार हो। इस बंदे ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि स्मॉलर ओकल्टेशन में आई शुड डू समथिंग फॉर इमाम। इन्होंने हदीसों की किताब लिखी, हदीसों को जमा करना शुरू किया। कितनी आसानी से मैं बोल रहा हूं। आज अगर मैं पढ़ रहा मजलिस, आज ये सारे उलमा यहां तक कि आगा शिस्तानी अल्लाह उनको सलामत रखे, रहबर मौज़म सईद अली कामेनी साहब अल्लाह उनको सलामत रखे, हमारे सारे मरजाओं को अल्लाह सलामत रखे, बशीर नजफी साहब है, आगा हकीम है, आगा फैज, जितने हमारे वहीद खुरासानी साहब है, सबको अल्लाह सलामत रखे। हमारी इज्जत है मरजा, हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत का नाम मरजा, मरजैयत का प्रोटेक्शन, मरजैयत की हिफाजत अल्लाह करने वाला, और हमको लाजिम है उनकी इज्जत करना। वो हमारे आज हम जो कुछ है हमारे मराजे की तरफ से, ये याद रखो, हमेशा मर्जे की, कभी ये नहीं करना, कभी ये नहीं करना कि वो जाहिल है जो हमारे मर्जा को नहीं मानता। मरजैयत की इज्जत
لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے. خود مولوی مرجع مت بن جاؤ، جو ہمارا مرجع بولتا اس پہ عمل کرو. لندن میں اگر آپ ہیں تو کوئی ایشو، اب تو انٹرنیٹ کے اوپر ساری وہ لوگوں کی توضیح ہے، اس کو دیکھو، اپنے مسئلوں کو حل کرو. تو ایسے دور میں انہوں نے حدیث کی پہلی کتاب، فرسٹ بک، حدیث کی پہلی بک، ایک ایسی نایاب کتاب لکھی. سارے حدیثیں نے بی بی زہرا کی سیئنگز، اللہ کے رسول کی سیئنگز، میرے مولا علی کی، مولا حسن کی، مولا حسین کی، پورے اماموں کے ارشادات کو جمع کیا، اور جمع کر کے ایک ایسا گولڈن گفٹ دیا شیعت کو، ایک ایسا گولڈن گفٹ، بس 45-50 منٹس کے مجلس ہے، ایسا گولڈن گفٹ دیا کہ آج 1200 ایئرز ہو گئے، 1200 سال ہو گئے. دوستوں بیٹھ کے گنو گے تو ٹائم نکل جائے گا، پورا دن چلا جائے گا. پہلی بک، فرسٹ بک حدیث کی، ایکسٹرا آرڈنری بک، وہ کتاب لکھی. اور کیسا لکھی؟ 1000 مائلز ٹریول کیا. مثال کے طور پر یہ بغداد میں تھے، ان کو مثال دے رہا کہ پتہ چلتا تھا یمن میں کوئی مولا علی کی بی بی زہرا کے لیے حدیث ہے، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے بی بی زہرا کے لیے، مظلوم بی بی کے لیے. مثال دے رہا ہوں. ہی یوزڈ ٹو ٹریول 1000 مائلز. کتنی آسانی سے میں نے بول دیا 1000. آج کی ٹریولنگ نہیں. آج کی ٹریولنگ میں آپ 1 گھنٹے میں چلے جاتے، 2 گھنٹے میں چلے جاتے، اور اس زمانے میں 1 مہینہ لگتا تھا، 1 منتھ لگتا تھا. پلیز موٹیویشن کے لیے پڑھا، ویری امپورٹنٹ مجلس، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کے لیے. شہادت بی بی زہرا کی مجالس، پہلی شہادت کے مجالس جمادی الاول کے 1442 ہجرہ 2020 اہل بیت چینل لندن سے. تو میں آپ سے یہی خواہش کر کہ ایک کتاب کے لیے، ایک حدیث کے لیے ہی ٹریولڈ آلموسٹ 1000 مائلز. ان کو کوئی اسپانسر کرنے والا نہیں تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز، ان کو کوئی اسپانسر کرنے والا نہیں تھا کہ میں تم کو اسپانسر کرتا ہوں، جا I'll pay you 1000 pounds, you just go and collect the hadith. No. اپنا پیسہ خرچ کر کے، آج ہم 1 روپیہ نہیں دیتے، $1 نہیں دیتے، 1 پینی نہیں دیتے. اپنا پیسہ خرچ کر کے. دوستوں کو اسپانسر نہیں تھا اس زمانے میں، کیونکہ اسپانسر یو گو اینڈ کلیکٹ دا حدیث. نو. اپنے پیسے. ہم آج ایک مجلس اسپانسر کرو تو وی تھنک 100 times why should I sponsor. ڈونٹ اسپانسر. میری خواہش کہ ان مجالس کو آپ اسپانسر کریں. آپ کا نام بی بی زہرا کی شہادت کے مجلسوں میں آپ کا نام آئے. ہر مجلس میں یہ بات بول رہا، صرف اس لیے بول رہا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا. میری بیوی نے مجھے بہت دیا، اللہ کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے پروردگار کا، شکر ہے پروردگار کا. میں آپ کے فائدے کی چیز بول رہا کہ تمہارا نام آ جائے، تمہارا نام بی بی زہرا کی شہادت کے مجلسوں میں آ جائے. میری جو سن رہا پوری دنیا میں اس وقت اہل بیت چینل کے ذریعے، میں سب سے ریکویسٹ کر رہا کہ ہر جگہ سے آدمی آگے بڑھے. آج کی مجلس اور بھی 2 مجلسیں، مین شہادت کی مجلسیں آ رہی، شب شہادت کی مجلس آ رہی سیٹرڈے نائٹ، جو میری آخری مجلس ہے اس حدیث کی. میری خواہش ہے آگے بڑھو بابا، آگے بڑھو. ایک حدیث کے لیے وہ بندہ 1,000 پاؤنڈ خرچ کر رہا. ہم 72 پاؤنڈ بی بی زہرا کی شہادت کی مجلسوں میں دینے تیار نہیں. بٹ وی سے کہ وی لو امام علی. وی سے کہ میری بیوی میری ہے، جب پریشانی آئے گی تو یہی بیوی مدد کرے گی. واٹ آئی ایم سیئنگ. جب پریشانی آئے گی، جب تکلیف ہوگی نا، کوئی مصیبت آئے گی نا، ایون جب مرو گے نا، تو لحد میں بی بی زہرا کی شفاعت ہے. مگر میری شہزادی کہہ دے کہ یہ میرا ہے، میرے بچوں کا، میری مجلس اس نے کی. تم مجلس اسپانسر کر کے مولا حسین کو، مولا حسن کو بول سکتے کہ مولا میں پریشان ہوں، میں نے آپ کی مجلس کی ہے، آگے بڑھو بابا، آگے بڑھو، اپنے مرحومین کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے باپ اپنی ماں جو تمہارے مر گئے نا، ان کے لیے اسپانسر کرو. میں بار بار اس پہ اسٹریس کر رہا، واٹ آئی ایم سیئنگ، بار بار اسی لیے بول رہا کہ فائدہ آپ کا ہے. اس لیے کہ وہ مجلس نہیں جب جس مجلس سے تم کچھ لے کے اٹھو. میری تو خواہش ہے جو مجھے سن رہا ہے میں چینل لندن سے، تو ایک مجلس کے لیے میں آپ سے بات ایک نہیں 2 گئے 5 کرو، 5 کے 5 کر دو. ایک چیز یاد رکھو، بی بی زہرا کسی کا نہیں رکھتی. اللہ مولا حسن مولا حسین کسی کا نہیں رکھتے. کر کے دیکھو، کر کے دیکھو، کر کے دیکھو. تمہارے ماں باپ کے گریڈز بڑھ جائیں گے، درجات بلند ہوئیں گے، تمہارا رزق کھل جائے گا، سکون مل جائے گا. اللہ کا رسول تم سے راضی ہو، زمانے کا امام تم سے مسکرائے گا کہ اس نے میری مظلوم دادی کی مجلس
خوش نصیب ہے وہ لوگ, دے آر لکیسٹ پیپل جو مجلس بی بی زہرا کو اسپانسر کر رہے ہیں. 1000 میل ٹریول کر کے ایک حدیثوں کو جمع کیا. کوئی اسپانسر نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں. یہاں تک کہ اپنے ریلیجن کو نہیں بول سکتے تھے کہ آئی بلانگ ٹو شیعہ مذہب, نہیں بول سکتے, جسے کہ بنی عباس کی حکومت ہے. اور تیز زمانہ ابھی 11 امام کی شہادت ہوئی. اس کے بعد اس بندے نے وہ کام کیا, ایسا ایکسٹرا آرڈنری کام کیا کہ جس کا نتیجہ دوستوں اسی زمانے میں مسلمانوں کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے صحیح بخاری اور صحیح ستہ. یہ 6 بکس جو ہے, مشہور ترین کتاب صحیح بخاری, اس میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 8000 کے قریب, اپروکسیمیٹلی بول رہا میں, 8000 کے قریب حدیثیں ہیں. جبکہ ان کا زمانہ بہت اچھا, حکومت سپانسرڈ ہے, گورنمنٹ سپانسرڈ ہے, گورنمنٹ پیمنٹ کر رہی کہ جاؤ یہ حدیث لکھو, یہ حدیث جمع کرو, یہ لکھو. اس کے بعد کوئی ان کو تھریٹ نہیں ہے, کوئی تھریٹ نہیں ہے. یہاں تھریٹ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ شیعہ کام کر, یہ کتابیں جمع کر رہا, حدیثوں کو لکھے, اس کو مار دے, اس کا مرڈر کر دے, اس کو ہینگ کر دے. بنی عباس کی حکومت ہے, کوئی اسپانسر نہیں, لائف تھریٹ. نیولی میرڈ کپل ہے, کیا وائف تھی ان کی, کیا بیوی تھی ان کی. میرا سلام ان کی, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے ان کے ساتھ, کہ اس نے یہ کہا تھا کہ شادی تو ہوئی, he said but don't worry, you work for imam. یہ ہائیسٹ مولر اوکلٹیشن ہے. یہ کام کرو بی بی زہرا کے لیے, کام کرو بی بی زہرا کی اولاد کے لیے, کام کرو اللہ کے رسول اور ان کے بچوں کے لیے. اس کے بعد اس عورت نے وہ سپورٹ کیا. آپ انصاف سے بولو, اگر وائف کی سپورٹ نہیں ہے تو کیا ہسبینڈ کام کر سکتا؟ اس کی وائف نے نئی شادی, اس نے اسی دن سے کہ وائی آر یو ورکنگ, کیا تم اکیلے ہو, تم کو تو یہ سوچنا می اینڈ مائی فیملی سوچو. نو, شی سیڈ نو می اینڈ مائی فیملی, بٹ she said کہ you work for imam, I'll fully support you. And she supported, ایسی سپورٹ کی اس خاتون نے کہ انہوں نے 18 سال میں ان حدیثوں کو جمع کیا. اگر اس وقت یہ حدیثوں کو جمع نہیں کرتے, اس وقت تک ہمارے پاس کوئی بڑی کتاب نہیں تھی. ایک جملہ غور سے سنو, ایک ورڈز غور سے سنو, ویری ویری امپورٹنٹ, موٹیویشن کے لیے پڑھنا, میرے یوتھ کے لیے پڑھنا, کہ میرا یوتھ تیار ہو, میرا لڑکا لڑکی تیار ہو. بی بی زہرا کی سیرت کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو پروپوگیشن کا. تو دیکھو پروپوگیشن کے لیے کیسا انہوں نے کام کیا. تو ایسے موقع پر ایک حدیث کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے. امام پردے میں چلا گیا, کس سے پوچھے, کہاں جائے, کیسے لے, زمانہ پورا شوب. لیکن اس بندے نے اپنی لائف کو سٹیک پہ رکھ کر 18 سال میں مسلمانوں کی ساری بڑی کتابوں میں 8,500 حدیثیں ہیں. اپروکسیمیٹلی صحیح بخاری میں 8,500 ہے. لیکن اس بندے نے 16,199 حدیثوں کو جمع کیا, جو آج کوئی بھی مولوی, کوئی بھی مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے تو ان کی کتاب کو فالو کرنا, پڑھنا لازم ہوتا ہے. آج جو کچھ سیرت بی بی زہرا میں ہم کو مل رہا, جو اس کے بعد کئی علماء نے لکھا ان کے, لیکن انیشیٹو پہلی کتاب ان کی ہے, مشہور ترین بک ہے. اس کی 3 والیومز میں ہے. اس کتاب کا نام آپ سمجھے, اس عالم دین کا نام کیا تھا, یہ کون سے پیریڈ کے ہے, یہ اسمالر اوکلٹیشن کے زمانے کے ہے. اسمالر اوکلٹیشن 260 ہجری سے 330 ہجری تک, یہ جو اسمالر اوکلٹیشن ختم ہو گئے, ابتدائی غیبت ہائر اوکلٹیشن 329 میں اسمالر اوکلٹیشن ختم ہوا, ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا. یہ اس زمانے کے ہیں. اس زمانے میں اس بندے نے وہ کام کیا, مشہور ترین کتاب, اس کتاب کا نام ہے اصول کافی, جو 3 والیومز میں ہے. اصول کافی ہے, فروع کافی ہے, روضۃ الکافی ہے, جو پورے نیریٹرز کی ہسٹری کو لکھا. عزیزو, اگر انہوں نے سیرت زہرا کے اوپر, بی بی زہرا کی سیرت پہ, یہ وہ ایکسٹرا آرڈنری کام ہے, یہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری کام ہے کہ بی بی نے ان کو وہ اجر دیا. پلیز غور سے سنو, بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے, میری مظلوم شہزادی نے وہ ریوارڈ کیا کہ تم نے میرے بابا کی, میرے مولا کی ساروں کی حدیثوں کو جمع کیا. بی بی زہرا نے وہ مظلوم بی بی نے وہ ریوارڈ کیا کہ 1200 سال کے بعد
1200 یا 1100 ایئرس کے بعد جب ان کی گریو بغداد میں آج بھی موجود ہے. کبھی چلے زیارت کو میرے ساتھ تو میں آپ کو ان کی زیارت کراؤں. ان کی گریو پہ ٹوم بھی ہے, پورا گنبد بنی ہوئی ہے, ان کی گیوا لکھا ہوا ہے. ایون تم انٹرنیٹ پہ جا کے ان کا نام ڈالو, شیخ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی, آپ کو یہ واقعہ ملے گا جو میں آپ کو بتا رہا. تو وہ جا کے دیکھو. کبھی جسٹ کم وتھ می فار زیارت, دین آئی ول شو یو. اس کے بعد آپ کو پتا ہے جب یہ انہوں نے 1100 ایئرس کے بعد ان کی گریو کو اوپن کیا گیا, کوئی وجہ تھی اس گریو کو اوپن کیا گیا, تو ان کی گریو کے اندر 1100 سال کے بعد 1100 ایئرس کے بعد ان کا کفن میلا نہیں ہوا تھا. کفن بالکل ویسی تھا, کپڑا ہے, کلوتھ ہے, وہ بالکل انٹیکٹ تھا, باڈی انٹیکٹ تھی. جو انہوں نے خضاب کیا تھا, جو مہندی کا کلر لگایا تھا, مہندی لگائی تھی اپنی داڑھی کے اوپر, وہ موجود تھی. اور ایک بات بولوں, ان کے پہلو میں ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کی باڈی بھی انٹیکٹ تھی. یہ صفت معصومین کی ہے کہ جو معصومین کے جوار میں آ جائے وہ بچ جائے. لیکن کام کرنے کا نتیجہ امام علی نے, بی بی زہرا نے وہ ریوارڈ کیا کہ جو ان کے جوار میں آ گیا وہ بھی بچ گیا. تو صرف یہ بی بی زہرا کی سیرت کیا وہ امپورٹنٹ پہلو کہ شہزادی نے 75 ڈیز یا 90 ڈیز زندہ رہ کر ایک ایک گھر میں مدینہ منورہ میں جا کر تبلیغ کی. گھر میں نہیں بیٹھی رہی, گئی عورتوں سے بات کیا, ان کو بتایا. وقت پڑا تو مظلوم بی بی دربار میں چلی گئی, انجرڈ ہونے کے بعد دربار میں گئی اور جا کے حق کو طلب کیا. یہ ہے پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف بی بی زہرا. یہ ہے بی بی زہرا کی سیرت کے وہ پہلو کہ جس کو اپنی لائف میں ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. سمجھ میں آیا آپ کی بات؟ سچ ہے امپورٹنٹ پہلو. ابھی تو میں نے کوئی ابتدا ہی کیا کہ بی بی زہرا کی سیرت کے امپورٹنٹ ترین پہلو سے کہ جس کو ہم کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا. ڈم بن کے, میں ہمیشہ بتاؤں یہ جملہ, ڈم بن کے زندگی مت گزارو یو کے میں, یورپ, امریکہ میں. آج کل دیکھو حالات کیسے, کووڈ ہمارے سر کے اوپر ہے, اسٹرین ہمارے سر کے اوپر ہے, نیو وائرسز آ گئے, خوف کے مارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو. ایک فیئر ہے کہ موت نہ آ جائے, موت نہ آ جائے. موت سے بچنا چاہتے, موت سے بچنا چاہتے, listen what I am saying, listen what I am saying. اگر سیرت بی بی زہرا پہ عمل کر کے تم دعا مانگو گے, شہزادی کونین تمہاری مدد کرے گی. ہر وائرس سے بچنے کے لیے شہزادی کونین کا میں ایک عمل دے رہا ہوں آپ کو. آئی پرامس یو کہ روزانہ ایک عمل دوں گا, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ میری شہزادی کونین کا, مادر حسنین کا, اور اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے. دوستو, ایسا آزمایا ہوا واسطہ ہے کہ اگر کوئی بی بی زہرا کا واسطہ, مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ دے کے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. کبھی واسطہ دے کے دعا مانگو, دعا مانگ کے دیکھو. یہ اس مظلوم شہزادی کا واسطہ, کائنات کی, میں کہتا ہے نا, کائنات کی, عالمین کی مظلوم ترین خاتون. ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا, لیکن بیوی کی زندگی سارے مصائب کی, بیوی کی زندگی سارے مصائب کی ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ ڈیز ہیں جو مجلس سے گزر رہے ہیں. پلیز میری ریکویسٹ ہے, مسکرانے کے دن نہیں, اسمائل دینے کے دن نہیں, ہنسنے بولنے کے دن نہیں, پارٹیز کرنے کے دن نہیں, پارٹیز کو اٹینڈ کرنے کے دن نہیں. اگر تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا تو تم پارٹیز میں جاؤ گے, تم گھر میں ٹی ویز کھولو گے, ڈراماز دیکھو گے. بچوں کو بتاؤ, ہاتھ جوڑ کے بول رہا, I beg you. Talk to your children. بچوں کو بتاؤ کہ کتنے امپورٹنٹ ڈیز ہے یہ. بچوں کو بتاؤ کہ کتنا امپورٹنٹ یہ ایام ہے, بیوی کی شہادت کے ایام. وقت اتنی تیزی سے نکل رہا, آلموسٹ 35 منٹس کی مجلس ہوگی, 45 منٹس 50 منٹس کی میری مجلس ہے یہ. دوستو, شہزادی کونین کا بڑا مجرب عمل,
جس کو بڑے بڑے علماء مجتہدین کرتے ہیں. مغرب کے بعد ایوری ڈے، یہ ایوری ڈے بھی کچھ پڑھ سکتے، اور کوئی آپ کی آزمائی، کوئی آپ کی حاجت ہو، ٹرائی کر کے دیکھنا، کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، تمہاری لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، خدا نہ خواستہ تمہارے گھر میں تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ، مدر ان لا کے ساتھ، سسٹر ان لا کے ساتھ حالات خراب ہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ہسبینڈ تم دونوں کی ہیپی میرڈ لائف نہیں چل رہی، سٹریس ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے. یہ عمل کرو اس نئے وائرس سے بچنے کے لیے اور کووڈ سے بچنے کے لیے. یو آر ہیلتھی ماشاء اللہ، یو آر اوکے، الحمدللہ. لیکن یہ عمل کر کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لو. یہ وہ عمل ہے. عشاء کے بعد پڑھنا، ہارڈلی اٹ ول ٹیک 18-20 minutes، ناٹ مور دین دیٹ. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو رشتے کے لیے بھی بہت اچھا عمل ہے. خدا نہ خواستہ رزق کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے، آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی ایشو ہے یار، کوئی ایشو، ایگزامز کے لیے، یونیورسٹیز میں، یونیز میں ایڈمیشن کے لیے، ہر چیز کے لیے، یہ وہ عمل ہے. بیوی کیا کرنا اس کے لیے؟ عشاء کی نماز کے بعد 3 دن کرو، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، کبھی بھی کرو آپ. پر I'm telling you، تھرسڈے شب جمعہ کرو، جمعے کی رات میں کرو، ہفتے کی رات میں کرو، 3 دن کرو اپنے گھر میں بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو عشاء کی نماز کے بعد. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں حاجت کی بی بی زہرا سے، مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. ہمیشہ مظلوم بولو، ہمیشہ مظلوم بولو. میری شہزادی کے نام کے ساتھ لفظ مظلوم استعمال کرو، لفظ مظلوم استعمال کرو. اس لیے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ تمہارے بچے پوچھنا واٹ ڈز اٹ مین، بچوں کو معلوم ہونا کہ بیوی کے اوپر ظلم ہوا. جب تک تم یہ نہیں بولو گے مظلوم، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. میری شہزادی کا نام جب بھی لو، نام کے ساتھ بولو مظلوم بی بی فاطمہ زہرا، مظلوم بی بی زہرا، مظلوم بی بی سیدہ، مظلوم بی بی طاہرہ. تو لفظ مظلوم ضرور استعمال کرو. کوئی واجب چیزیں نہیں ہے یہ، لیکن محبت ہے. لیکن تم کو بتانا ہے لوگوں کو. یہ بھی ایک پروپوگیشن ہے، یہ بھی ایک پروپوگیشن ہے کہ بیوی کے اوپر جو ظلم ہوا، ہم کیا بتا رہے لوگوں کو، واٹ آئی ایم ڈوئنگ، کیا کس کو بتا رہے. اپنے گھر سے شروع کرو. اسٹارٹ فرام یور ہوم. بچے پوچھیں گے نا، نام تو زہرا ہے، واٹ ڈز اٹ مین، مظلوم کے معنی کیا ہے؟ تو بولو بیوی کے اوپر ظلم ہوا. اس طرح جو ظلم میں شہزادی کونین، جو بیوی کے اوپر جو ظلم ہوا، وہ لوگوں کو معلوم ہے. تمہاری اولاد کو بچپنے سے معلوم ہونا کہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ مادر حسنین کے اوپر، میری بیوی کے اوپر ظلم. میں بیوی کا ایک وکیل ہوں. بس میں آپ سے خواہش کر رہا ہوں، I beg you کہ tomorrow you can say to your امام کہ میں نے آپ کی دادی کے لیے بولا کہ ظلم عظیم بول رہا میں جو بیوی کے اوپر. ہمیشہ بیوی کے نام کے ساتھ مظلوم بی بی زہرا بولو. اینیو، تو 2 رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھ کے بی بی زہرا کی حاجت کی نماز، بالکل نارمل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو. پہلی رکعت میں الحم اور سورہ کوثر پڑھو، دوسری رکعت میں الحم پڑھو اور سورہ قل هو اللہ احد. آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے، کوئی واجب نہیں. پھر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھو، یا کوئی بھی دعا پڑھو. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھو. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو. شکر ادا کرو. تسبیح مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پڑھو. میری شہزادی کی، مظلوم شہزادی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو. اس کے بعد اب لک ایٹ می. اس کے بعد کیا کرنا؟ 100 ٹائمز سجدے میں جا کے. نماز کمپلیٹ ہو گئی، تسبیح بھی مظلوم بی بی پڑھ لی، دعا کر لی. اب جاؤ یہ عمل سٹارٹ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 مرتبہ صلوات پڑھو اسٹارٹنگ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. سجدے میں جاؤ. اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، سامنے سجدے کا رکھتا، ویسا کر سکتے.
واجب نہیں ہے، میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں، یہ مستحب عمل ہے، لیکن جو طریقہ ہمارے علماء نے دیا وہ بتا رہا ہوں. اس طرح کر کے دیکھو، سجدے میں جاؤ، سجدے میں جا کے آپ نے 9 ٹائم سلوات پڑھی. سلوات اس لیے پڑھنا کہ قبولیت عمل ہو، سلوات اس لیے پڑھنا کہ جو تم عمل کر رہے ہو وہ قبول ہو جائے، ایکسیپٹ ہو جائے اللہ کے سلوات کے ذریعے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. 3 جملے بولنا ہے، صرف 3 جملے. یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. اس کا مطلب ہے کہ اے میری بیوی، اے میری شہزادی، اے میری مظلوم ماں بی بی فاطمہ، اے میری مظلوم بی بی فاطمہ، میری مدد کرو، ہیلپ می. کتنا 100 ٹائمس میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. 100 ٹائمس سجدے میں پڑھو، پھر سر اٹھاؤ، پھر سجدے کے اوپر اپنے رائٹ رخسار کو رکھو اور 100 ٹائمس پڑھو سیم ورڈ، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. 200 ہو گئے. پھر سجدے میں جاؤ، پھر جا کے بولو یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. 300 ہو گئے. پھر لیفٹ رخسار، لیفٹ چیک، یور لیفٹ چیک، پھر سجدے کا پہ رکھو، رکھ کے پھر 100 ٹائمس بولو یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. 400 ہو گئے. پھر سجدے میں چل جاؤ 110 مرتبہ، 110 ٹائمس سجدے میں جا کے یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی 510 ٹائمس پڑھنا ہے. اس کے بعد دعا کرو جو حاجت مند. آپ ٹرائی کر کے دیکھو، ٹرائی کر کے دیکھو، جسٹ ٹرائی اینڈ سی. مجھے کچھ نہیں چاہیے، آئی جسٹ نیڈ یور دعاز. میرے لیے دعا کر دے رہا ہوں بس. 510 ٹائمس پڑھنے کے بعد دعا کرو، پھر 9 ٹائمس سلوات پڑھو. جو ہارڈلی ٹیکس 18 to 20 منٹس، ناٹ مور دین دیٹ. آپ سمجھ لیں جو اس کا فائدہ ہوگا نا، آپ بولیں گے یار کاش میں پہلے کر لیتا، کاش میں پہلے کرتا. یہ وہ عمل ہے کہ جو تمہاری لائف کو چینج کر دے گا. یور لائف ول چینج، یور لائف ول چینج. یہ اتنا زبردست عمل ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایوری ڈے، ہر دن، غور سے سن، ہر دن مغرب کی نماز جب آپ کمپلیٹ کرتے، آفٹر کمپلیٹنگ یور مغرب پریئر، 3 ڈے کا مغرب کی نماز پڑھ لی، پھر 21 ٹائمز یہی جملہ دہرانا، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. یہ اپنی مغرب کی تاخیبات میں جو آپ 1000 چیزیں ہم تاخیبات میں پڑھتے نا، ان تاخیبات کو کنٹینیو کرو اور 21 ٹائمز یہ پڑھو، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. یہ جو میں نے عمل بتایا، یہ عمل حاجات کے لیے، کوئی بھی حاجت کے لیے، لیکن 21 ٹائمز ڈیلی پڑھو. تمہارا ایک رشتہ بنتا. تم بیوی کو پکارتے، 21 مرتبہ تم پکار رہے کہ میری بیوی میری مدد کا، اگر میری شہزادی مدد. آپ بول سکتے بعد میں آپ کے بچوں کا واسطہ، آپ کی بچیوں کا واسطہ، میری شہزادیوں کا واسطہ، میرے شہزادوں کا واسطہ میری دعا قبول کرو. انشاءاللہ کل اور عمل بتائیں گا. میرا آج وقت ہو گیا، 45 منٹس یہیں پہ کمپلیٹ ہو گئے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بس آخری بات ہے دوست، کل میری 4تھ مجلس ہے اور اس کے بعد پرسوں شب شہادت کی مجلس ہے. آج شب جمعہ والی مجلس. میری خواہش آپ سے، میری خواہش ہے آپ سے کہ پلیز ان 2 آج کی مجلس اور 2 مجلس شب شہادت کی مجلس میں 100 200 300 500 آدمی آگے بڑھو، فیملیز آگے بڑھیں اور مجلس کروائیں کہ شہزادی کی شہادت کے یہ 5 مجالس ایام فاطمیہ کی اہل بیت چینل لندن سے صرف 72 پاؤنڈز کی بات کر رہا ہے. یار یو ناٹ گیونگ می، یو ناٹ گیونگ می. آپ بی بی زہرا کو دے دیں. مادر کوئی ہے دنیا میں ایسا جو مادر حسین کو دے؟ کائنات کی شہزادی ہے، خاتون جنت ہے، جنت میں بھی جانا ہے تو ان کے ذریعے جاؤ گے. مرد اور عورت سب کو بول رہا، شفاعت ہے بی بی زہرا، شفاعت ہے بی بی فاطمہ کے ذریعے ہم بخشیں گے. بس میری مظلوم بی بی، کائنات کی مظلوم ترین شہزادی، جو صرف 18 سال کے سن میں شہید ہو گئی. میں نے بڑی آسانی سے بول دیا. بس دوستو، مولا تم کو آباد رکھے. جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے، اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، جنہوں نے نہیں کیا، میں ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں.
کہ اللہ ان کو توفیق دے. اب تک جنہوں نے اسپانسر کیا اللہ ان کا رزق میں برکت دے، ان کی صحیح کو قبول کر لے. ہو سکتا ہے یہ ایک مجلس ہماری بخشش کا سہارا بن جائے، یہ ایک مجلس پورا سال اللہ کی رحمت کے ساتھ گزرے. آئندہ سال تک میں بیوی کے سائے میں بیوی کی مدد رہے. بڑی مظلوم ہے، کریم ابن کریم کی بیٹی ہے، کریم ابن کریم کی زوجہ ہے. دوستو صرف 18 سال کا سن تھا. بار بار اس پہ سٹرس کر رہا. جس یو کین امیجن چھوٹے چھوٹے بچے. مولا حسن مولا حسین شہزادی ام کلثوم کے بارے میں کہ 1.5-2 سال کی تھی، 1.5 ایئرس یا 2 ایئرس کی تھی. 8 یا 9 ہجری میں آپ کی برتھ ہے. صرف 1.5-2 سال کی بچی، چھوٹی سی بچی، 4 بچے. بی بی زہرا کا ایک جملہ ہے جو امام علی سے کہا تھا جب آپ وصیت کر رہی تھی. ابھی انشاءاللہ بی بی کی شہادت تو میں پرسوں کی مجلس میں، کل سے شہادت بی بی زہرا کے مصائب پڑھوں گا. کون پڑھ سکتا. بس ایک وصیت کی بات کر رہا. جو امام علی سے بی بی زہرا نے وصیتیں کی تھی، مظلوم میری ماں بی بی نے، تو اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ ابو الحسن ہم بابا کے پاس جا رہے، آخری دن لاسٹ ڈے، اور اگر ہم سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دو. عزیز و امام علی رونے لگے، کہنے لگے بنت رسول یہ جملے مت بولو. میری شہزادی نے اپنے شوہر سے کہا ابو الحسن اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی تو معاف کر دو. امام علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ بنت رسول یہ مت کہو. اس کے بعد کا جملہ سننا، تڑپ کے رو گے. آہستہ نہیں رونا. یہ یاد رکھو تم اس مظلوم بی بی پہ گریا کر رہے جس کو مسلمانوں نے رونے نہیں دیا. اس مظلوم بی بی پہ گریا کر رہے کہ جس کا باپ کا سایہ اٹھا. تو مسلمانوں نے آ کے کہا ابو الحسن فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے. یہ یاد رکھو فاطمہ کو پرسہ نہیں دیا گیا. تم کو آج تم جب گریا کرو گے تو کوئی تم کو روکرا نہیں ٹوکرا نہیں، لیکن بی بی زہرا کو روکا گیا. اور ان کے بچوں کو یہ پہلا موقع تھا مدینے میں جہاں مسلمانوں نے یتیم کو رونے نہیں دیا. اور ایک دوسرا موقع اس وقت آیا کربلا میں کہ جب 11 محرم کی صبح کو سکینہ اپنے باپ کے پامال لاشے سے لپٹی تھی اور شمر تازیانے مارتا تھا. سکینہ کربلا کے میدان میں تڑپ رہی تھی. وہ کربلا کی یتیم ہے کہ بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، بابا میرے کان زخمی ہو گئے. وہ کربلا کی یتیم تھی جس کو رونے نہیں دیا. یہ مدینے کی یتیم ہے بی بی سکینہ کی دادی گرینڈ مدر کہ جس کو رونے نہیں دیا بلکہ کہا فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے. کیا غضب ہے دوستو، جبکہ اسلام یہ کہہ رہا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. مسلمانوں نے پرسہ نہیں دیا بلکہ فاطمہ کے دروازے پہ پرسہ ایسا ملا کہ لکڑیوں کو رکھ کے دروازے کو جلا دیا. ایسا جلایا کہ فاطمہ کے اوپر یہ جلتا ہوا دروازہ گرا. انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں پڑھوں گا. بس دوستو یہ بی بی زہرا کی عظیم مصیبت. بس میں مجلس ختم کر رہا. جب آپ نے ول لکھی اور کہا امام علی سے کہ ابو الحسن میرے بعد کہتی ہے بی بی کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے. ابو الحسن میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کو رونے نہیں دینا. ایک ماں ہے نا، ماں تڑپ کے گری. کبھی شہزادی ام کلثوم کو گلے سے لگاتی، کبھی بی بی زینب کو لگا لیتی، کبھی حسن اور حسین کو سینے سے لگاتی، کبھی ماتھے کو چومتی، کہتی ابو الحسن یہ میرے معصوم پھول سے بچے ہیں، میرے بعد میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس کے بعد امام علی رونے لگے. اس کے بعد کا جملہ سنو، تم تڑپ کے رو گے. پھر مولا حسین کو گلے سے لگایا، حسن کو لگا کے مولا حسین کے گلے کو پیار کیا، ماتھے کو چوم کے کہا ابو الحسن یہ جو میرا چھوٹا حسین ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے، یہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے. ابو الحسن اس کے بستر کے قریب پانی ضرور رکھنا. عزیزو یہ ماں کی کیسی تڑپ ہے کہ راتوں میں اٹھ کے فاطمہ امام حسین کے بستر کے قریب پانی رکھتی تھی. بار بار کہا ابو الحسن میرے بچے کو پیاس بہت لگتی ہے، اس کے پیاس کا خیال رکھنا.
ارے کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ عاشورے کے دن علی اکبر یہ کہہ رہے کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ تو مجھ سے جوان بیٹا یہ بول رہا ضعیف باپ کو کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ ارے عاشورے کے دن میرے مولا حسین کی پیاس ایک دھواں بن گئی تھی زمین اور آسمان کے درمیان، عزیزوں خون بہ رہا، پیاس اپنے کمال پہ جاری، لیکن فاطمہ کا لال ہے کہ اسی انداز سے جنگ کر رہا۔ بی بی زہرا بار بار کہہ رہی کہ ہائے میرا حسین جس کو چکیوں کو پیس کے پالا، ماں کے سامنے بیٹے کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا، فاطمہ تڑپتی رہی، حسین کا گلا جدا ہو گیا۔ الہی و سیدی، پروردگار میری بی بی مظلوم بی بی زہرا کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس میری مظلوم ماں بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سارے لوگوں کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، بی بی کے نام بھائی بہنوں کے باخر زیدی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی والدہ کے درجات کو بلند کر، ان کی اہلیہ کے مرحومین کے درجات کو بلند کر۔ سب مل کے آمین بولنا، سب مل کے آمین بولو۔ یہ خاص دعا کا وقت ہے کہ پروردگار جنت البقیع جہاں میری شہزادی ہے، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، فرزند بھی مظلوم بی بی زہرا امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ پروردگار دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما۔ یہ کرونا وائرس اور یہ جو نیا وائرس ٹرین آیا ہے، اللہ اس وائرس سے سارے انسانیت کو بچا لے، بالخصوص مولا حسین کے چاہنے والوں کو، عزاداران حسین کو بچا لے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا دے دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ میرے کریم میری بی بی مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ ہم کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم بی بی کا ذکر کریں، اور جب بھی یہ بی بی کا ذکر کریں، ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں۔ ہم سب کو توفیق دے کہ ان مجلسوں کو اسپانسر کریں، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ہم کو یہ توفیق دے، گیو می چانس، گیو اس چانس کہ ہم سیرت لائف آف بی بی زہرا پہ، جو بی بی زہرا کی سیرت تھی اس پہ ہم عمل کریں۔ اللہ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما۔ اور میرے امام کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج کی مجلس کے جو اسپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، باخر زیدی صاحب اور ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، یو کے سارے مرحومین، پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا دنیا سے گزر گیا، ہمارے تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، سارے مرجع عالم، بالخصوص محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، ان کے والدین، ان کی بیوی، ان کے بچوں کے لیے آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیکنڈ میں آ کے آف کر دوں، ایک سیکنڈ